بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے ایکس ڈپٹی اسپیکر کی ایک رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت کے بعد جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس میں اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اور ایک جج صاحب نے اپنے ایک اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے آرٹیکل 6 وہ لگایا جائے پرائم منسٹر کے خلاف۔ اس کے بعد ایک بحث چل پڑی ہے۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور اسپیکر ایکس اور ایکس ڈپٹی اسپیکر اور سابق وزیر جو قانون ہیں، ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کابینہ سے منظوری لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسپیکر موجودہ چاہیں تو وہ نااہلی کا ایک ریفرنس بھی بھیج سکتے ہیں ایکس پرائم منسٹر کے خلاف، جبکہ اس کے جواب میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر آرٹیکل 6 لگایا گیا، دفعہ 6 لگائی گئی، تو پھر جو ہے رسیاں کم پڑ جائیں گی، گردنیں بہت زیادہ ہیں، اور پھر اب اس طرح کے فیصلے کمروں کے اندر بیٹھ کر نہیں ہوا کریں گے، پھر بہت کچھ سامنے آئے گا قوم کے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ یہ صرف بحث نہیں ہے، یہ نفرت کا ایک طوفان ہے۔ پہلے ہی ہماری پارلیمان جو ہے یا اس سے وابستہ لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، عداوت میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہ اس کے 2-3 اہم ادارے ہوتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی یا مقننہ، اسی طرح عدلیہ اور پھر انتظامیہ، اور فی زمانہ اس میں پریس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، میڈیا کو بھی شامل کیا جاتا ہے، کہ یہ 4 وہ بنیادی ادارے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اب غور کریں تو ان 4 میں سے عدلیہ نے اپنا وقار بھی قائم رکھا ہوا ہے، اپنی گرفت رکھی ہوئی ہے، وہ جو فیصلے کرتی ہے اس کے اوپر عمل کروا لیا جاتا ہے۔ انتظامی جو مشینری ہے وہ بھی بہرحال مصلحتوں کا شکار ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی بھرم آج تک قائم ہے، چاہے کوئی حکومت آئے چاہے کوئی حکومت جائے۔ انتظامی مشینری جو ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، اس کی اہمیت ہمیشہ رہتی ہے۔ تیسری جو ہے ہمارا پلر جو ہے وہ پریس ہے۔ پریس کے اندر یقیناً لوگوں کو، صحافیوں کو حق بات کرنے پر پریشان کیا جاتا ہے، دباؤ میں لایا جاتا ہے، بہت سارے اداروں کے اشتہار روک لیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پریس اپنی طاقت استعمال کر کے اپنی عزت اور حرمت قائم رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ آخر میں جسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے ہمارا سپریم ادارہ جو پارلیمان ہے یا پارلیمنٹ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے تو اس کے تعلقات جو ہیں وہ سب اداروں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کی نگاہ میں اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے، عدلیہ بھی بہت اچھی ہے، انتظامیہ بہت اچھی ہے، پریس کے ساتھ اس کے گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار اس کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر سب اداروں سے اس کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں، اور اقتدار میں آ کر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا پچھلے کئی سالوں کے دوران کہ سیاسی قوتوں نے آپس میں مل بیٹھ کر پارلیمنٹ کے وقار کو فروغ دیا ہو، اس کی عزت بڑھائی ہو، اپنی شان میں اضافہ کیا ہو۔ ہمیشہ ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عداوت رکھتی ہیں، اور اب بدقسمتی سے پھر یہی جو ایک صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہیں، اور پوری پاکستانی قوم بھی یہ تماشے دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا بھی یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے نا، وہ اب غداری کے مقدمات قائم کر کے نا پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ 60s میں بھی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے، 70s میں بھی ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھی ہوا ہے، لیکن کبھی بھی یہ جو ہے سیکشن 6 اس پر عمل درآمد باوجود نہیں ہو سکا۔ اور اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سیاسی قوتوں کے خلاف غداری کے مقدمات درج کرنے جا رہی ہیں،
یا اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے یا اس کا شور مچایا جا رہا ہے. ظاہر ہے ملک اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. اس کی آپ معیشت دیکھیں, اس کی آپ یگانگی دیکھیں, یکجہتی دیکھیں اور عالمی سازشیں دیکھیں. بھارت کس طرح ہمارے خلاف جو ہے وہ سرگرم عمل ہے, اسی طرح آل سپر طاقتیں ہمارے خلاف کس طرح سرگرم عمل ہیں, لیکن ہمیں اسے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. سری لنکا کے حالات ہمارے سامنے ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری سیاسی قوتیں جو کہ ہماری قومی قیادت کہلاتی ہے, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو تو ہماری قومی قیادت یعنی ہماری سیاسی قیادت اور عسکری قیادت مل کر اس کو ہم قومی قیادت کہتے ہیں. تو ہماری قومی قیادت کا یہ حال ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اب غداری کے مقدمے قائم کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے ما سوائے اس کے کہ پرولیفریشن ہوگی, انتشار بڑھے گا, تصادم کا خطرہ پیدا ہوگا, ملک کی کوئی خیر خواہی نہیں ہوگی, ملک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہماری سیاسی قوتوں کو کہ وہ سیاسی نظام کے اندر رہ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر. سیاست میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے محاسن کی بنیاد پر, اپنی خوبیوں کی بنیاد پر, اپنے منشور کی بنیاد پر, اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپنا منشور قوم کے سامنے رکھیں اور پھر ان سے ووٹ مانگیں اور پھر جیت کر آئیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہم اپنی کارکردگی پر توجہ دینے کی بجائے جو مخالف ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں, اور مخالف اور دشمن جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بیڈ گورننس ہوتی ہے یا ان کی جو خامیاں ہوتی ہیں یا ان کے اوپر جو الزامات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ہم الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, اپنی خوبیوں پر الیکشن نہیں جیتنا چاہتے. اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ پچھلے 60-70 سال سے ایک ترقی معکوس کے شکار ہیں, گول درے کے اندر سفر کر رہے ہیں. زیرو سے ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے, پھر سارا گھومنے کے بعد پھر ہم زیرو پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کو الزامات دیتے رہتے ہیں. کل کی جو اپوزیشن ہوگی وہ آج کے حزب اقتدار کے خلاف جو ہے وہ اسے مورے الزام اٹھائے گی, اور آج کی جو اقتدار والی پارٹی ہے وہ کل کی اپوزیشن کو کبھی ان کو آپس میں یہ مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مفادات کو چھوڑ کر قومی مفادات کو سامنے رکھیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف اور صرف ان سیاسی قوتوں کو نقصان ہوگا, اور یہ پھر دوبارہ استعمال ہوں گی اور اسے جمہوری سسٹم کو بھی مزید نقصان پہنچے گا. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.